ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کپڑے تو طے کر دو ہنا، اس نے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بہن کو دیکھ کر کہا، جو شاید اس کے کمرے سے کچھ لینے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر ہنا نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا، جس کے ارد گرد کپڑے ہی کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ میں بس کھانا بنا کر آتی ہوں، ہنا نے کمرے میں بکھرے کپڑوں کا جائزہ لے کر کہا تو وہ سر ہلا کر پھر سے اپنا دھیان کپڑے سلائی کرنے پر لگ گیا۔ مشین کی کھٹر پھٹر کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، بلکہ باہر بھی جا رہی تھی۔ کافی دیر وہ کپڑے سلائی کرتا رہا، لیکن ہنا کمرے میں نہ آئی، جس پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ کپڑے زیادہ ہی بکھر گئے تھے، تبھی خود ہی اٹھ کر اس نے کپڑے تہہ کر کے ترتیب سے رکھنے چاہے، مگر ابھی وہ سیدھا ہو کر اٹھنے ہی لگا تھا جب اچانک اس کی کمر میں شدید درد اٹھا اور وہ واپس نیچے کو جھک گیا۔ ایک تیز تکلیف سے بھری کرہ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی اور وہ کتنی ہی یوں دیر جھک کر کھڑا رہا، کیونکہ اتنی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے اس کی کمر بے تحاشا کر چکی تھی، جس کی وجہ سے اب درد محسوس ہو رہا تھا۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ ہنا جو کپڑے تہہ کرنے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اسے یوں ایک جگہ پر ساکن دیکھ کر وہ کچھ گھبرا کر اس کی جانب بڑھی۔ کچھ نہیں، زیادہ دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر اکڑ گئی ہے، ٹھیک ہوں میں، اس نے آہستہ آہستہ سیدھے ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہنا لب بھینج گئی کہ پیسے کمانا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا لوگوں کو لگتا ہے۔ وہ سیدھا ہونے کے بعد خود بھی کپڑے سمیٹنے لگا اور بچے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ہنا بھی خاموشی سے کپڑے تہہ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں مل کر فالتو کپڑے سمیٹ بھی چکے تھے اور نئے سلے ہوئے کپڑے تہہ بھی کر چکے تھے۔ اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہنا نے اسے کپڑے ایک بڑے سے شاپر میں ڈال کر باہر جاتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ یہ کپڑے گاہک کو جلدی چاہیے تھے، تبھی دینے جا رہا ہوں، اس نے بتایا، مگر اب تو شام ہو رہی ہے، کھانا بن گیا ہے تو کھا لیں، ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور صبح کپڑے دے آئیے گا۔ ہنا نے پریشانی سے مشورہ دیا کہ شام کے اندھیرے میں وہ کہاں سردی میں خوار ہوتا پھرے گا۔ ابھی شام کے 6 بج چکے تھے اور ہر طرف اتنا اندھیرا پھیل چکا تھا کہ رات ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آ کر کھا لوں گا، یہ کپڑے دینے ضروری ہیں، وقت پر نہ دیے تو گاہک کو غصہ آ سکتا ہے اور اس غصے میں شاید وہ مزید کپڑے سلوانے سے انکار کر دے۔ اپنی روزی روٹی پر لات مارنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لی جائے اور کھانا ڈھک کر رکھ دو، میں آ کر کھا لوں گا، اس نے اتنا کہا اور پھر کپڑوں والا شاپر لے کر باہر نکل گیا، جس پر ہنا بھی سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر اماں کو بتا کر تیزی سے گھر سے نکل آیا۔ سردی بے حد زیادہ تھی، تبھی اس نے کپڑوں کے اوپر سویٹر اور اوپر گرم مردانہ شال اوڑھی ہوئی تھی۔ گاہک کا گھر ذرا فاصلے پر تھا، تبھی اسے رکشے پر جانا تھا، مگر رات ہو گئی تھی تو رکشہ نہیں مل رہا تھا، جو ایک طرح سے اس کے لیے اچھا ہی تھا، کیونکہ رکشہ مل جاتا تو اسے کرایہ بھی کرنا پڑتا، آنے کا بھی اور جانے کا بھی۔ وہ اب تیز تیز چلنے لگا تھا۔ کچھ گھروں کے آگے سے گزر کر وہ کچی سڑک پر اترا۔ آگے یہ سڑک چھوٹی تھی مگر ساتھ ہی سنسان بھی تھی، مگر وہ ڈر نہیں رہا تھا، ڈرتا تو پھر کما نہیں پاتا اور اپنے گھر کا خرچہ بھی نہیں چلا پاتا، جسے کمانے کی ذمہ داری اسی پر تھی۔ وہ یوں ہی انہی سوچوں میں گم آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا، جب اچانک وہ ٹھٹک کر رکا، کیونکہ یک ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا تھا، جو اسے شدید کپکپانے پر مجبور کر گیا اور اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس نے چادر کو اچھے سے اپنے گرد کس کر لپیٹا تاکہ کہیں سے بھی ٹھنڈی ہوا اندر نہ جائے، اور پھر وہ شاپر اٹھانے کو جھکا، مگر نیچے جھک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نیچے کپڑوں والا شاپر تھا ہی نہیں۔ وہ بے ساختہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ حیران اس لیے کہ وہ کپڑے اس کے سامنے نیچے گرے تھے اور خود تو کہیں نہیں جا سکتے تھے، نہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے سے اس شاپر کو اٹھا کر لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے چادر ٹھیک کرنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے تھے، اور پریشان اس لیے کہ وہ گاہک کو اس کا سوٹ کیسے واپس کرے گا۔ وہ سوٹ بہت مہنگا تھا، جسے اس نے بے حد احتیاط سے سلائی کیا تھا کہ کہیں خراب نہ ہو جائے،
اور اب اس سوٹ کا یوں گم ہو جانا اسے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے پاس چھوٹا بٹنوں والا فون تھا جس کی ٹارچ آن کر کے اس نے اس شاپر کو آگے پیچھے ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ شاپر وہاں ہوتا تو ملتا نہ۔ کافی تلاش کے بعد بھی جب اسے کپڑوں والا شاپر نہ ملا تو وہ تھک ہار کر وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور پریشانی سے سوچنے لگا کہ اب وہ اپنے گاہک کو کیا جواب دے گا۔ اگر غصے میں آ کر اس نے سوٹ کے بدلے پیسے مانگ لیے تو وہ کیا کرے گا؟ کہاں سے دے گا اتنے پیسے، جبکہ وہ بے حد غریب تھا؟ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ اٹھا اور گاہک کی طرف جانے لگا، یہ سوچ کر کہ اس سے کہے گا کہ سوٹ گم ہو گیا ہے لیکن وہ اس کے بدلے پیسے نہیں دے سکتا تو وہ مفت میں اسے مزید سوٹ سلوا لے، شاید وہ اسی پر مان جاتا۔ اس کے علاوہ تو اسے کوئی اور حل نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے ابھی 2 قدم ہی بڑھائے تھے جب اس کے قدم تھمے اور آنکھیں حیرت کے مارے پوری کی پوری کھل گئیں۔ اور وہ حیران ہوتا بھی کیوں؟ وہ کپڑوں والا شاپر جو وہ کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا ابھی اس کے سامنے اسی جگہ پر موجود تھا جہاں وہ گرا تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اس جگہ کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ تو کیسے نہ وہ اس شاپر کو دیکھ کر حیران ہوتا، جبکہ یہاں اس کے سامنے نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی کوئی گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور شاپر کھول کر دیکھا تو کپڑے اندر ہی تھے۔ وہ الجھ کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا کہ جو کچھ ہو رہا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے شاپر کے گم جانے کی پریشانی میں گم تھا، اب اس بات پر پریشان تھا کہ وہ شاپر پہلے اسے نظر کیوں نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسی جگہ پر کھڑا ہو کر اس بارے میں سوچ بچار کرتا رہا، مگر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور گاہک کے گھر کی طرف جانے لگا۔ شکر تھا کہ وہ شاپر مل گیا، ورنہ اسے نہ جانے کتنے پیسے بھرنے پڑتے۔ یہ تو بہت کم ہے، 200 روپے اور دیں بیگم صاحبہ۔ اس نے کپڑوں کا شاپر بیگم صاحبہ کو دے کر جب پیسے وصول کیے تو وہ بس 300 روپے تھے۔ کیسے دوں؟ باوی سب 200 روپے لیتے ہیں زنانہ سوٹ سلنے کا، اور تم اکٹھا 500 مانگ رہے ہو۔ شکر کرو میں نے 300 دے دیا، ورنہ 200 میں کہیں اور سے بھی سلوا سکتی تھی۔ بیگم صاحبہ کے نخوت سے سر ہلا کر کہنے پر وہ پریشان ہوا، مگر اس کو سلنے میں بہت محنت لگی تھی، تو 300 کم ہے۔ اس نے ممننا کر کہا کہ اونچی آواز میں بات کرتا تو بیگم صاحبہ مزید کام نہ دیتی، اور آج کل اسے کام کی شدید ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جس سے 500 ملے اگلی بار اسی کے سوٹ سینا۔ اب جاؤ۔ بیگم صاحبہ نے اتنا کہہ کر دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک ان کے ترلے منتیں کرلا رہا، مگر نہ دروازہ کھلا نہ بیگم صاحبہ مانی، جس پر وہ چاروں ناچار سردی سے ٹھٹرتا ہوا واپس آ گیا۔ ایک گاہک کم ہو گیا تھا، وہ پریشان کیسے نہ ہوتا۔ بے بسی کے مارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جنہیں بے دردی سے رگڑتا وہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا، جب ایک بار پھر وہ ٹھٹک کر رکا، کیونکہ ایک بار پھر بے حد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا تھا، اور اس کے بعد اب کی بار اس کے جسم کو گرمائش کا احساس بھی ہوا تھا۔ لیکن چونکا تو وہ اس بات پر تھا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کا شاپر گرا تھا۔ کچھ دیر یہیں وہ رکا اور ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا، مگر جب کوئی قابل غور بات محسوس نہ ہوئی تو وہ کندھے اچکاتا گہرا سانس بھر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ گھر آ گیا تھا، مگر اس نے بیگم صاحبہ والی بات نہ بہن کو بتائی اور نہ ہی ماں کو، کہ اپنی وجہ سے وہ انہیں بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کھانا دیکھا تو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ ٹھنڈا کھانا ہی زہر مار کر لیتا اگر جو اس کی بہن ہنا کچن میں نہ آتی۔ لائیں میں کھانا گرم کر دوں۔ ہنا نے اس سے کھانا لیا اور پھر گرم کرنے لگی، جس پر وہ بھی چولہے کے پاس ہی بیٹھتا ہاتھ سینکنے لگا۔ ہنا شاید اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی تاکہ وہ آئے تو اسے کھانا گرم کر کے دے، کیونکہ سردیوں میں ٹھنڈا کھانا تو بالکل بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ وہ کھانا گرم کر کے اسے دے کر آگ بجھا کر چلی گئی تو وہ بھی جلدی جلدی کھانا کھاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا اور تھکا ہارا جسم لیے پلنگ پر گرتے ہی گہری نیند میں اتر گیا کہ سارا دن مشین کے آگے بیٹھ بیٹھ کر اس کے پٹھے درد کرنے لگے تھے۔ اسے سوتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب اچانک کسی نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھا دیا، اور اس جھٹکے کی وجہ سے کچھ پل تو وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہوا کیا ہے، مگر جب حواس بحال ہوئے تو یہ دیکھ کر چونکا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا جو اسے یوں اٹھا کر بٹھاتا
شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے واپس لیٹنا چاہا، مگر اس کے ہوش تو تب اڑے جب اچانک کسی نے ایک بار پھر اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی۔ اس نے بے یقینی اور خوف سے تیزی سے اپنے بازو کو دیکھا جو کسی کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا، مگر جس کی گرفت میں تھا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوئی نادیدہ مخلوق تھی جو اسے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ اس نادیدہ شخص کی گرفت اس کے بازو پر حد سے زیادہ سخت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی لوہے کے ہاتھ نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ اچانک اس نادیدہ شخص نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر پلنگ سے نیچے اتار کر کھڑا کر دیا اور پھر اسے کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسے بے تحاشا خوف نے آن گھیرا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ خود کو چھڑوانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ دبے دبے انداز میں چلایا کہ کہیں اس کے شور سے اس کی بہن یا ماں نہ اٹھ جائے اور یہ نادیدہ مخلوق اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مگر اس نادیدہ مخلوق نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کھینچتا ہوا اسے اس کمرے میں لے آیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتا تھا۔ اس نادیدہ مخلوق نے اس کو مشین کے آگے بٹھایا اور پھر جانے کیا کیا کہ اس کے آگے ڈھیر سارے کھلے کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا جو سلے ہوئے نہیں تھے۔ وہ کپڑے اتنے خوبصورت اور مختلف رنگوں کے تھے کہ ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ کپڑے ملکہ عالیہ کے شایان شان سلائی کرو اور کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہی ہیں اور اگر تم نے صبح تک یہ کپڑے سلائی نہ کیے تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ اسے ایک عجیب بھاری سی آواز سنائی دی تو وہ ڈر کر اچھلا، مگر پھر سینہ صاف کرتا ہوا سر ہلا کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ یقیناً یا تو کوئی بھوت ہے یا پھر کوئی جن زادہ۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چلانا شروع کر دیے تھے کیونکہ اسے خود پر کسی کی کڑی نگاہوں کا احساس ہو رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سخت مزاج نادیدہ مخلوق کی بات نہ مان کر وہ اس کے عطاب کو دعوت دے۔ وہ سارے دن کا تھکا ہوا تھا اور اس وقت آرام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب اس جن یا شاید پھر بھوت کی وجہ سے اسے پھر سے مشقت کر کے خود کو تھکانا پڑ رہا تھا۔ کندھوں کے پٹھوں میں شدید کھنچاؤ پیدا ہو رہا تھا، مگر مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق وہ ڈھٹائی سے کام کرتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے کسی ملکہ عالیہ کا لباس تیار کرنے کو کہا تھا، تبھی اس نے صبح کے 6 بجے تک ویسے ہی خوبصورت سی 2 پوشاکیں تیار کر دی تھیں، جیسی اکثر وہ بادشاہوں والی فلموں ڈراموں میں ملکاؤں کو پہنے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے وہ پوشاکیں طے کر کے ابھی پیک کر کے رکھی ہی تھیں جب اچانک وہ پوشاکیں وہاں سے غائب ہو گئیں، جس پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، کیونکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ نادیدہ شخص اپنی ملکہ کی پوشاک لے کر جا چکا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ وہیں ٹیبل پر سر رکھے آنکھیں موند کر گہری نیند میں اتر گیا کہ اب اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا محال ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب اس کو کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس نے نیند سے بوجھل سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہینا اسے اٹھا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں سویا۔ اصل وجہ وہ اسے بتا کر ڈرانا نہیں چاہتا تھا اور پتہ نہیں وہ یقین کرتی بھی یا نہیں، تبھی اس نے بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ آج کوئی کپڑا سلائی کرنے والا نہیں تھا، تبھی وہ ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرنے کے بعد ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ان کا گھر درمیانہ سا تھا جس میں 3 کمرے، ایک کچن، ایک چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا سا صحن اور 2 باتھ روم تھے۔ ان کا یہ گھر بھی اچھے وقتوں میں بن گیا تھا، تبھی اب انہیں مشکل نہیں ہوتی تھی۔ وہ بس 3 بہن بھائی تھے، ایک وہ خود جو ابھی 20 سال کا تھا اور اس کا نام حماد تھا، ایک اس سے چھوٹی بہن ہینا جو 18 سال کی تھی، اور پھر اس سے چھوٹا بھائی احمد جو ابھی 15 سال کا تھا۔ ان کے گھر میں بس 4 ہی لوگ تھے، وہ 3 بہن بھائی اور ایک اس کی ماں۔ اس کے باپ کا 8 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا جب وہ 12 سال کا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد کمانے والا کوئی نہیں تھا جو کما کر ان کی پڑھائی پر خرچ کرتا، تبھی اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور گھر سے قریب ہی ایک ورک شاپ پر کام کرنے لگا، مگر وہاں سے پیسے بہت کم ملتے تھے
جن سے ان کا گزارا نہیں ہو پاتا تھا۔ حنا اور احمد اسکول جاتے تھے تو ان کا بھی خرچہ ہوتا تھا۔ اس کی ماں نے بھی گھر پر ہی کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور یوں ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ پیسے زیادہ تو نہیں تھے مگر وہ کھینچ تان کر گزارا کر ہی لیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ حنا نے میٹرک کر لیا جبکہ احمد اب میٹرک میں ہو گیا تھا۔ میٹرک کے بعد حنا نے پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ ان کی ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ اس نے بھی ورک شاپ سے کام چھوڑ کر کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے جو اس نے اپنی ماں سے ہی سیکھے تھے۔ وہ ہر قسم کے زنانہ اور مردانہ کپڑے سلائی کر لیتا تھا اور یوں وہ درزی بن گیا۔ وہ لوگ کافی غریب تھے اور حماد کی کئی کوشش کے بعد بھی ان کے حالات بہتر نہیں ہو سکے تھے کیونکہ لوگ بہت کم اس سے کپڑے سلواتے اور سلواتے بھی تو انتہائی کم پیسے دیتے، مگر اس کے پاس کوئی اور کام بھی تو نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان کم پیسوں پر ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے کئی گاہک بنانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہی رہا تھا کیونکہ لوگوں کو 200-300 میں پورا سوٹ سلایا چاہیے ہوتا تھا، لیکن اسے کوئی اور کام نہیں آتا تھا جو وہ کر کے زیادہ پیسے کما لیتا۔ ورک شاپ پر بھی 2-3 سال لگانے کے بعد وہ کچھ نہیں سیکھ پایا تھا کیونکہ اس کا استاد اس سے بس سامان آگے پیچھے کروانے کا کام کرواتا تھا، اور جب وہ اس سے کہتا کہ مجھے گاڑیاں ٹھیک کرانا سکھا دو تو وہ اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیتا کہ تمہیں جو کام دیا ہے بس وہی کیا کرو، باقی کام تمہارے بس کے نہیں، اور یوں وہ چپ کا چپ رہ جاتا کہ جو 2-4 پیسے ملتے تھے وہ بھی نہ ملتے تو وہ کیا کرتا۔ وقت آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر گزر چکا تھا۔ آج کل اس کی ماں کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہنے لگی تھی کیونکہ اسے شوگر کی بیماری ہو گئی تھی۔ وہ دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ ماں کی دوائیوں کے لیے پیسے جمع کر سکے۔ گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا تھا لیکن آمدن کم تھی تو اور مشکل پیش آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دن رات گاہک ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سے پیسے لیتا اور سلائی کر کے دیتا اور بدلے میں پیسے لیتا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی غریبی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اب ایسے میں ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ نادیدہ سی مخلوق نہ جانے کہاں سے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی اور اس سے اپنی ملکہ کے کپڑے سلوا رہی تھی۔ اسے شاید معلوم تھا کہ وہ درزی ہے، تبھی اس کی ملکہ کے کپڑے لے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک ساری رات جاگ کر گزارنے اور تھکاوٹ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اور جس وقت وہ جاگا شام ہو رہی تھی۔ آج اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ احمد سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا تو زیادہ خرچہ نہیں ہوتا تھا۔ کل کے بس 300 روپے ہی اس کے پاس تھے جن سے بس 2 وقت کا کھانا ہی بن سکتا تھا۔ اس نے بہن کو سبزی لا کر دی اور خود ماں کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنے لگا، جس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی کہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی تھیں اور مزید دوائیوں کے لیے زیادہ پیسے نہیں تھے اس کے پاس۔ اس نے اپنی ماں کو تسلی دی اور پھر سوچنے لگا کہ کیسے لوگوں کو اپنے کام کی طرف متوجہ کرے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی کہ وہ دن کو کافی سو چکا تھا، تبھی اب صحن میں بیٹھا آسمان کو تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا جو سردی کے قہر اور دھند کی وجہ سے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے صحن میں تھوڑی سی آگ جلا لی تھی تاکہ اسے سردی نہ لگے، جبکہ اس کی ماں اور بہنیں اپنے مشترکہ کمرے میں جا چکی تھیں۔ گھر میں 3 کمرے تھے جن میں سے ایک اس کی ملکیت تھا، دوسرے میں اس نے اپنی کپڑوں کی سلائی والی مشین کا سیٹ اپ کر رکھا تھا، جبکہ تیسرے کمرے میں اس کی ماں اور بہن سوتی تھیں۔ اس نے آسمان سے نظریں ہٹا کر جب آگ کو دیکھا تو ایک دم چونکا۔ اسے آگ کے دوسری طرف بالکل اپنے سامنے ایک سایہ سا نظر آیا تھا جو اسے اپنا وہم لگا، جس پر اس نے تیزی سے اپنی آنکھیں مسل کر کھولی، مگر وہ حقیقت میں تھا۔ وہ اٹھا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں حماد کپڑے سلائی کرتا تھا۔ اس کے جاتے ہی نہ جانے کیوں حماد بھی خود بخود اٹھ کھڑا ہوا اور اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خود حیران تھا۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش کی مگر کوئی انجانی سی قوت اسے دھکیل کر اس کمرے میں لے گئی، مگر جب وہ کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ وہاں جنات کا ایک ٹولہ موجود تھا جنہوں نے مختلف کپڑے اٹھا رکھے تھے جو یقیناً شاہی ہی تھے۔ ان میں سے ایک جن زادے نے اس سے کہا کہ وہ ان کی ملکہ کے کپڑے سیا کرے کیونکہ ان کی ملکہ کو اس کے کپڑے سلائی کرنے کا انداز بے حد پسند آیا ہے
اور اس کے بدلے ملکہ اسے انعام سے نوازے گی۔ ان کی بات سن کر وہ خوش تو ہوا کہ چلو ان سے ہی کچھ مل جائے گا۔ وہ جنات نرمی سے پیش آ رہے تھے جس پر وہ کچھ پرسکون ہوا۔ وہ جنات وہیں بیٹھ گئے کیونکہ وہ کپڑے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، اور نہ صرف کپڑے، وہ حماد کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کی ملکہ حماد سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ بات سن کر حماد بے ساختہ گھبرا گیا کیونکہ جنات کا اپنی دنیا میں سامنا کرنا تو آسان ہو سکتا تھا، لیکن ان کی دنیا میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر وہ منع بھی کر دیتا تو وہ جنات کون سا رک جاتے، بلکہ وہ ہر حال میں اسے ساتھ لے کر جاتے۔ اس نے کامتے ہوئے ملکہ کے لباس تیار کیے تھے جس میں اسے دن چڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک بار جنات سے کہا بھی کہ وہ نہیں جانا چاہتا، مگر بدلے میں انہوں نے حماد کو ایسے غصے بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ ان کے بنا کہے ہی ان کا انکار سمجھ گیا اور پھر کچھ نہ کہا۔ دن چڑھتے ہی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ ہنا کو بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کسی کے گھر جا رہا ہے جہاں رہ کر اسے کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ وہ اپنا اور ماں کا دھیان رکھے اور وہ جلد ہی لوٹ آئے گا۔ اسے تسلی دے کر وہ کپڑے لے کر گھر سے باہر آ گیا کہ وہ ہنا کے سامنے ہی اپنے گھر سے غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ ان میں سے ایک جن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی پل حماد کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اگلے ہی پل وہ کئی احساسات کے درمیان سے گزرا۔ ایک پل کو اسے بے حد سردی محسوس ہوئی، اس کے بعد ٹھنڈی بھینی بھینی مہکتی ہوا، اس کے بعد بے حد گرمی اور پھر سے ٹھنڈی ہوا۔ ایک پل کو ایسے لگا جیسے وہ 4 موسموں کے درمیان سے گزرا ہو، اور پھر یہ سب محسوس کرنے کے بعد اس نے اپنے پیر پتھریلی سی زمین سے ٹکراتے محسوس کیے۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ ایک بڑے سے پل پر جنات کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے پل سے نیچے جھانکا تو نیچے آگ کا دریا بہہ رہا تھا، جبکہ سامنے کالے رنگ کا محل تھا، قدیم روایتی محلوں جیسا۔ وہ جنات اسے اور کپڑوں کو لے کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھے۔ دربانوں نے انہیں روکا تھا کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی ان کی ایک انسان کے ساتھ آمد کے متعلق جانتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ محل کے اندر تھے، اور وہی محل کے اتنے خوبصورت اور قیمتی سامان اور آرائش کو دیکھ دیکھ کر مبہوت ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اسے دربار میں ملکہ کے سامنے لے گئے، جو بے حد کرخت چہرے والی تھی۔ شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک ظالم ملکہ تھی جو اپنی رعایا پر اپنی حکمرانی کرتی تھی۔ ملکہ سے نظر ہٹا کر اس نے ملکہ کے دائیں طرف بیٹھی ملکہ کی بیٹی کو دیکھا، جو شہزادی تھی، مگر وہ بے حد معصوم اور نیک نظر آ رہی تھی۔ اس شہزادی کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بے حد ستائش دیکھ سکتا تھا، جس پر اس نے جلد ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی وہ غریب درزی جنات کے کوٹھے کے ساتھ کپڑے لے کر آیا تھا، وہ نیک جنزادی اس سے عشق کر بیٹھی تھی، اور اب اس عشق کا انجام کیا ہونا تھا یہ بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ ملکہ نے اس کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ اسے حماد کا کام بہت پسند ہے اور وہ آئندہ اسی سے اپنے شاہی جوڑے تیار کروایا کرے گی، اور نہ صرف اپنے بلکہ اپنی بیٹی کے بھی۔ جنات کی ملکہ نے کہا کہ تمہیں کچھ دن یہاں رہ کر ہمارے کچھ شاہی لباس ہماری پسند کے مطابق تیار کرنے ہوں گے، اور اس کے بدلے ہم تمہیں اس کی اجرت کے ساتھ ساتھ انعام بھی دیں گے۔ جنات کی ملکہ نے کہا تو وہ بے ساختہ سر ہلا گیا اور پھر جھجک کر بولا کہ آپ اپنے قاصد جنزادے کے ذریعے میرے گھر کچھ رقم بھجوا دیں۔ میں ایک غریب درزی ہوں اور گھر میں ماں بیمار ہے اور فی الحال گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ حماد نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو اگلے ہی پل ملکہ نے ایک جنزادے کو یہ کام سونپا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ملکہ نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا جہاں اسے رہنا تھا۔ کل سے ہی کام شروع کرنا تھا۔ وہ پورا دن اور رات اس نے آرام کیا اور پھر اگلے دن سے ملکہ اور نیک جنزادی کی پسند کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ دن میں وہ ملکہ اور نیک جنزادی کے 2 جوڑے تیار کرتا اور ہر روز اسے اس کے بدلے میں قیمتی ہیرے اور زیور ملتے جن کو وہ سنبھال کر رکھتا۔ مگر ایک بات اس نے نوٹ کی تھی، نیک جنزادی ہمیشہ اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی تھی
اسے دیکھ کر مسکراتی تھی اور اس سے بات بھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہاں کام کرنے کے لیے آیا تھا تو کام ہی کرنا چاہتا تھا، ورنہ نیک جنزادی کی آنکھوں میں جو خواہش تھی وہ اسے اچھی طرح پڑ چکا تھا، لیکن وہ ملکہ کے غصے کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا، تبھی اسے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ مگر کچھ دن بعد اسے ایک منظر دیکھ کر بے حد حیرت نے آن گھیرا۔ ملکہ اپنی بیٹی نیک جنزادی کو مار رہی تھی۔ وہ نیک جنزادی کا نام نہیں جانتا تھا، اسی لیے اسے نیک جنزادی ہی کہتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت ڈھکی چھپی رہتی تھی، ہر عبادت وقت پر ادا کرتی تھی۔ حماد کو حیرت نے آن گھیرا کہ ملکہ اپنی ہی بیٹی کو اتنی بے دردی سے کیوں مار رہی ہے، مگر وہ کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اسے نیک جنزادی کے لیے بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ ملکہ کی نیک جنزادی کے ساتھ اتنے برے رویے کی وجہ تو جاننا چاہتا تھا، لیکن کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ مگر اگلے ہی دن اسے اس کا جواب بھی مل گیا، جب نیک جنزادی خود اس سے ملنے آئی۔ باتوں باتوں میں اس نے ملکہ کے رویے کی بابت پوچھ ہی لیا تو وہ پہلے تو چپ رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جس پر وہ بوکھلا کر نیک جنزادی کو چپ کروانے لگا، جو روتے ہوئے اب بتا رہی تھی کہ وہ ملکہ کی سوتیلی بیٹی ہے اور ملکہ اس کی سوتیلی ماں۔ اس کی سوتیلی ماں یعنی ملکہ کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ اس سے چڑھتی ہے اور اپنا غصہ اس پر اتارتی ہے۔ جنات کا بادشاہ یعنی نیک جنزادی کا باپ بیمار ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتی، اور اس کی سگی ماں بھی مر چکی ہے۔ اگلی ملکہ نیک جنزادی ہی بننے والی تھی، اور اسی بات کا ملکہ کو غصہ تھا کہ اس کی اولاد کیوں نہیں تھی۔ اگر اس کی اولاد اور خاص کر بیٹا ہوتا تو آج وہ جنات کا اگلا بادشاہ ہوتا، لیکن اس کی اولاد ہی نہیں تھی، جس کے بعد ملکہ بن کر جنات پر حکمرانی کرنے کا حق صرف نیک جنزادی ہی تھا، اور جو بھی اس سے شادی کرتا وہ بادشاہ بن جاتا، اور ملکہ صرف اسی پر نہیں بلکہ اپنی جناتی رعایا پر بے حد ظلم کرتی تھی۔ اس نے اپنے ہی اصول لاگو کر رکھے تھے، جنہیں جو نہ مانتا اسے موت کی گھاٹ اتار دیتی۔ اس وجہ سے سب ملکہ سے زیادہ نفرت کرتے تھے، مگر اس کے خلاف کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ جنات کی ملکہ کے پاس باقی جنات سے زیادہ طاقتیں ہوتی ہیں، اور جبکہ نیک جنزادی ملکہ بنے گی تو وہ اضافی طاقتیں پچھلی ملکہ سے نئی ملکہ میں منتقل کر دی جائیں گی۔ نیک جنزادی نے جب اسے سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گیا، اور ملکہ پر غصہ بھی آیا، مگر تبھی نیک جنزادی کی اگلی بات پر حماد کا دماغ پھک سے اڑ گیا، جو اس سے اظہار محبت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں عیش بھری زندگی جی سکتا ہے، جہاں اسے زندگی کی ہر آسائش ملے گی اور وہ جو چاہے گا کر سکے گا، کہ آخر کو وہ جنات کی دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس کی بات پر حماد اسے دیکھتا رہ گیا، مگر وہ مر کر بھی حامی نہیں بھر سکتا تھا، کیونکہ اپنی حدود وہ جانتا تھا۔ وہ ایک انسان تھا، اور سامنے کھڑی لڑکی ایک جنزادی، جس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بے شک وہ زیادہ عملی مسلمان نہ سہی، مگر وہ اتنا تو جانتا ہی تھا کہ ایک انسان کا غیر انسان سے نکاح جائز ہی نہیں، اور اس بات کے خلاف جا کر وہ دنیاوی آسائشوں کے خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیک جنزادی اس کی غیر معمولی حسن کی وجہ سے اس کے عشق میں گرفتار ہوئی ہے۔ آخر کو وہ تھا بھی بے حد خوبصورت کہ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا وہ بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا تھا۔ اس نے نیک جنزادی سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ملکہ سے پیچھا چھڑوانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے، مگر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر نیک جنزادی کچھ مایوس ہوئی۔ تبھی ملکہ آ گئی تو وہ اپنا شاہی لباس اٹھا کر چلی گئی، جو حماد نے سلائی کیا تھا۔ ملکہ اس کے جانے کے بعد حماد کو مزید کپڑوں کے بارے میں بتاتی رہی، جبکہ وہ نیک جنزادی کی باتیں سوچتا ہوا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے نیک جنزادی کو منع تو کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی، کبھی اسے غور سے دیکھتی رہتی اور پھر پہروں دیکھتی چلی جاتی، جس پر وہ جذب ہو جاتا، مگر اسے روک بھی نہ پاتا کہ وہ شہزادی تھی، جو غصے میں آ کر اسے مار بھی سکتی تھی۔ نیک جنزادی خود اس کے لیے کھانا بھجواتی، اس کی آرام کا خیال رکھتی، اس کے لیے اس کی ضرورت کا سارا سامان مہیا کرتی،
शायद इस तरह वो अपनी मोहब्बत को तस्कीन देना चाहती थी। वो उसे इनकार तो कर ही चुका था, इसीलिए उन सब से मना न करता कि वो उसे अपनी वजह से तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये उससे अगले 3 दिन के बाद की बात है, जब महल में बेतहाशा शोर उठा, जिस पर वो चौंक गया और घबराकर अपने लिए मुख्तस कमरे से बाहर निकला। महल में हमाद को कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शोर की आवाज़ें बेहद बढ़ती जा रही थीं। वो आवाज़ों के ताक़ुब में चलता हुआ वहां पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि मलका और नेक जिनजादी एक दूसरे पर हमले कर रही थीं। यही नहीं, उनके पास खड़ा एक आदमी जिसने शाही लिबास पहन रखा था, हाँफता कांपता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, जो रुकने को तैयार नहीं थी और एक दूसरे को जान से मार देना चाहती थी। वो जिन्नात का बादशाह था, यानी नेक जिनजादी का बाप और मलका का शौहर। जिन्नात का बादशाह मलका से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन उस वक्त बीमारी की वजह से जिन्नात का बादशाह अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसी लड़ाई की वजह से शायद जिन्नाती राया में से कोई नजर नहीं आ रहा था। उसकी मौजूदगी को शायद वो फरामोश कर गए थे, तभी वो यहाँ मौजूद था। वो एक बड़े से सतून के पीछे छुपकर ये सारा मंजर देखता रहा, मगर तभी नेक जिनजादी बेहोश होकर नीचे गिरी, जिस पर हम्माद का दिल धक से रह गया। मलका कहकहा लगाती गायब हो चुकी थी। जब बादशाह हाँफता कांपता नेक जिनजादी को उठाकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, हम्माद तेजी से आगे बढ़ा और नेक जिनजादी को उठाकर कमरे में ले जाकर लेटाया और फिर जिन्नात के बादशाह की सख्त और सवालिया नजरों के जवाब में सब कुछ बादशाह को बता दिया, जिस पर बादशाह ने सर हिला दिया तो वो वापस अपने कमरे में चला आया। काफी देर तक तो वो यह सब सोचता रहा। शाम तक महल में फिर पहले जैसी रौनक हो गई थी। अब तो उसे यहाँ रहते हुए डर लगने लगा था कि न जाने कब क्या हो जाए। पता नहीं वो वापस भी जा पाएगा या नहीं, और अगर ना जा पाया तो उसके पीछे उसकी माँ और बहन का क्या होगा। यही सोच सोचकर आधी रात को होने को आई थी जब वो चीखता हुआ पीछे हटा, क्योंकि उसके बिस्तर पर नेक जिनजादी अचानक से न जाने कहाँ से नमूदार हुई थी। वो काफ़ी जख्मी थी और रो रही थी। हमाद डर के मारे फूला हुआ सांस बहाल करके परेशानी से उससे रोने की वजह पूछने लगा, तो उसने बताया कि उसके बाबा बीमार नहीं हैं, बल्कि वो मलका उन पर कोई जादू करती है, जिसकी वजह से वो हर वक्त ऊँघते रहते हैं और कमज़ोरी सी छाई रहती है उन पर, जिसकी वजह से वो अपनी ताकतों को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे और ठीक भी नहीं हो पा रहे। और कल ही उससे ये सब मालूम हुआ है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसने मलका यानी अपनी सौतेली माँ पर हमला कर दिया। सारी बात सुनकर हम्माद भी सकते में आ गया कि कोई औरत चाहे वो जिनजादी ही क्यों ना हो, अपने ही शौहर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी सिर्फ इक्तदार की चाह में। नेक जिनजादी अब रोती जा रही थी, जिस पर हम्माद को उस पर तरस आया कि वो उससे शदीद मोहब्बत करती थी और वो उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा था। तुम रो मत, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें सुकून मिल जाए, कैसे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल होंगी। उसने नेक जिनजादी के मुसलसल बहते आंसुओं को देखकर परेशानी से कहा, तो वो चुप होकर उसे देखने लगी और फिर बोली कि उसकी सब परेशानियों की जड़ मलका यानी उसकी सौतेली माँ है। वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके ख़त्म होने से उसके जिन्नात के बादशाह पर किया जादू भी ख़त्म हो जाएगा और वो पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। मलका के ख़त्म होने से जिन्नाती राया भी सुकून में आ जाएगी और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और यही नहीं, बल्कि नेक जिनजादी की जान से ख़तरा भी टल जाएगा, क्योंकि मलका पहले भी उसे मारने की कोशिश कर चुकी है। ये अलग बात है कि कामयाब नहीं हुई, और वो तब तक नेक जिनजादी को मारने की कोशिश करती रहेगी जब तक नेक जिनजादी मर नहीं जाती। नेक जिनजादी ने यह भी कहा कि अगर हम्माद उस मलका को मारने में उसका साथ देगा तो वो उसे इतने इनाम और इकराम से नवाजेगी कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकेंगी। उसे बेहद कीमती हीरे जवाहरात देगी, जिसे वो अपनी माँ का इलाज करवा सकेगा और अपना कारोबार शुरू कर सकेगा, जिसके बाद उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। हम्माद ने एक पल को उसकी बात को सोचा और फिर सर हिलाकर बोला, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम्माद ने कहा तो नेक जिनजादी ने तेजी से आंसू पोंछकर सवालिया निगाहों से उसे देखा
جس پر حماد نے کہا کہ اگر وہ مر جائے تو سبھی انعام و اکرام اور دولت اس کی بہن اور ماں کو دے دی جائے تاکہ اس کے بعد وہ سکون سے بنا کسی پریشانی کے زندگی گزار سکیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس تم وہی کرنا جو میں تم سے کہوں۔ ٹھیک ہے، نیک جن زادی نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد نیک جن زادی نے اسے ایک منتر دیا جسے پڑھ کر اسے ملکہ کے لیے ایک لباس تیار کرنا تھا، اور اس کا ہر حصہ تیار کرتے وقت وہی منتر پڑھنا تھا جو اس نیک جن زادی نے دیا تھا۔ اگلے ہی دن ملکہ سے چھپ کر اس نے وہ لباس تیار کرنا شروع کر دیا اور شام کے وقت نیک جن زادی کی ہدایت کے مطابق ملکہ کو دے دیا کہ یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے، جس پر ملکہ نے خوش ہو کر اسے پہن لیا۔ اس کے بعد نیک جن زادی اچانک ملکہ کے سامنے آئی اور کوئی عجیب سا منتر پڑھنے لگی، جس کے پڑھتے ہی ملکہ اچانک شاہی تخت سے اچھل کر نیچے گری اور نیچے گرتے ہی تڑپنے لگی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کا جسم اس منتر والے شاہی لباس میں قید ہو گیا تھا، اور وہ مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چیخ چلا رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا کیونکہ سب کو بادشاہ نے منع کر دیا تھا۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ کالا پڑنے لگا، جبکہ نیک جن زادی مسلسل وہی عجیب سا منتر پڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم جل کر راکھ ہو چکا تھا، لیکن وہ شاہی لباس بالکل ویسا کا ویسا ہی نیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ملکہ کی راکھ بھی غائب ہو چکی تھی، جس کے بعد ہر طرف شور سمچ اٹھا، جس پر حماد حیران ہوا کیونکہ وہ سب بے حد خوش تھے۔ ملکہ کے مرنے کے فوراً بعد نیک جن زادی کی تاج پوشی کر کے اسے اگلی ملکہ قرار دے دیا گیا، اور جیسے ہی وہ شاہی تخت پر بیٹھی اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، جس کا مطلب تھا کہ اس میں اب اضافی طاقتیں بھی آ چکی تھیں۔ تاج پوشی کے بعد جب نیک جن زادی فارغ ہوئی تو اس نے حماد کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر محبت کا اظہار کیا، تو حماد نے ایک بار پھر اسے نرمی سے وہی کچھ سمجھایا جو وہ پہلے سمجھا چکا تھا۔ نیک جن زادی بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جسے وہ پہلی نظر کا عشق کر بیٹھی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ ایک انسان تھا، اور انسان کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں جب وہ ملکہ بن چکی تھی، کیونکہ یہ جنات کا اصول تھا کہ ملکہ جن زادی کی شادی جن زادے سے ہی ہوتی ہے۔ نیک جن زادی نے اسے بے تحاشا قیمتی ہیرے اور زیورات کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ واپس آ کر اس کی زندگی بدل دی، ماں اور بہن کو سب کچھ بتا دیا جو حیران رہ گئیں اور خوش بھی ہو گئیں۔ اس نے اپنی ماں کا مکمل علاج کرایا، کاروبار شروع کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو بہترین آسائشوں والی زندگی دی، اور یہ سب نیک جن زادی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ آج وہ بے حد خوش تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔